جب کبھی ہماری صحت تھوڑی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے یا ہماری صحت خراب ہونا شروع ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو خدا کے لوگ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ زبور نمبر 103 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند شافی ہے، ہماری تمام بیماریاں، چاہے وہ کینسر ہے، جوائنٹس پین ہے، بلڈ پریشر ہے یا کسی بھی قسم کی شفا کی آپ کو ضرورت ہے، خداوند تمام بیماریوں سے آپ کو شفا دیتا ہے اور آپ کو گناہوں سے معاف بھی کرتا ہے۔ ایک دفعہ مسیح کے پاس آنے سے ہماری بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور شافی جو مسیح یسوع ہے وہ ہماری صحت کو پھر سے بحال کرتا ہے۔ خروج 15 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے، وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اس کے حکموں کو مانے، اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا شافی ہوں۔ یہاں پر دیکھیں خدا کے کلام کے اندر کہ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند جو ہے بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ جو مصریوں پر میں نے بیماریاں بھیجی تھی نا، میں تجھ پر نہ بھیجوں گا۔ اس کا مطلب ساری بیماریاں خدا کے کنٹرول کے اندر ہیں، اور خداوند شافی ہے، وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس ایک ایسی زبردست کتاب ہے جس کے اندر تمام اتھینٹک مضبوط معجزات موجود ہیں۔ اسی سبب سے ہم خدا پر بھروسہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام سچا ہے۔ اس کی کلام کے اندر جو معجزات ہیں وہ خوبصورت ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور خداوند آج بھی وہ معجزات کرتا ہے۔ مگر ہماری زندگی کے اندر معجزے ہمارے ایموشن سے یا ہم کتنے زیادہ پریشان ہیں اس سبب سے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں معجزات صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ہم شافی سے ملتے ہیں، جب ہم مسیح سے ملاقات کرتے ہیں، تب ہی ہماری زندگی کے اندر معجزہ قائم ہوتا ہے، شفا آتی ہے۔ یہ غلط سوچ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو بڑے زور سے دبا کے دعا کروں گا تو شاید مجھے شفا مل جائے گی، یا میں ننگے پاؤں چڑھ جاؤں گا، یا میں رینگتا ہوا چڑھ جاؤں گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو شفا ہرگز نہیں ملے گی۔ آپ کو شفا صرف مسیح سے ملاقات کرنے سے ملے گی، مسیح کے پاس آنے سے ملے گی، مسیح کو ایکسیپٹ کرنے سے ملے گی، مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے سے ملے گی۔ اور نجات جب آپ کو ملتی ہے، جب روح القدس آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خدا کا رحم آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے اور آپ کو تمام بیماریوں سے رہا کرتا ہے۔ زبور نمبر 105 اس کی 37 آیت میں لکھا ہے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور نہ تھا۔ آپ دیکھیں داؤد بادشاہ لکھتا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں سے نکلے، سفر میں، بیابان میں، جنگل میں تھے، تو وہاں پر دھوپ میں، چھاؤں میں، مٹی میں، ڈیزرٹ کے اندر، وہاں پر جتنے بھی ہزاروں ہزار لوگ تھے ان میں سے کوئی ایک بھی بیمار نہ تھا، کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ آج بھی ممکن ہے خدا کو اپنے ساتھ رکھیں، بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اگر وہ 40 سال تک سفر میں رہے، چلتے رہے، ڈیزرٹ میں رہے، دریا پار کرتے رہے، اور وہ بیمار نہیں ہوئے، آپ بھی بیمار نہیں ہوں گے اگر آپ خدا کو ہمیشہ اپنے ساتھ رہیں گے۔ یہ ایک ایسا میڈیکل پروگرام ہے جو کہ بالکل فری ہے اور آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ خدا کو اپنی زندگی میں اپنا مختص بنائیں، اپنا سب سے اوپر پہلا درجہ دیں تاکہ آپ کی صحت ہمیشہ بحال رہے۔ خدا کو اب حاصل کرنے کے لیے کیا بینیفٹس ہیں، خدا کے کیا فوائد آپ کی زندگی کے اندر ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آپ کی بیماریوں کو جو آپ کی زندگی کے اندر ہیں سب کو دور کرتا ہے۔ مرکز 16:16 میں لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے اور نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ تو نجات پائے گا، اور جو نہیں لائے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اس پر جرم جو ہے عائد کیا جائے گا۔ بیماریاں بھی اس کے اندر رہیں گی، کمزوریاں بھی اس کے اندر رہیں گی، لیکن صرف جو ایمان لائے گا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے وہی نجات پائے گا، وہی بیماریوں سے چھٹکارا پائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے۔ یہاں پر دیکھیں گے جو ایمان لائیں گے وہ بدروہوں کو بھی نکالیں گے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بیڈ اسپرٹس آتی ہیں خداوند ان کو بھی دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ ہوگا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر کہ اگر خدا کے لوگ جو اس کے نام سے
जाने जाते हैं, अगर वो कुछ जहरीली चीज भी पी लेंगे तो उनको कुछ असर ना होगा। ये अर्ली क्रिश्चियंस में होता था, इब्तदाई कलीसिया के अंदर लोग उनको जहर पिला देते थे, मगर खुदावन उनको बचाता था क्योंकि खुदावन उनके अंदर रहता था। और जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे, याद रखें कि जब आप ईमान लाएंगे और आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो यीशु नाम से अच्छे हो जाएंगे। मौत खत्म नहीं। लोग कहते हैं कि शायद मौत पुराने दौर में होते थे, अहद अतीक में होते थे, बाइबल के दौर में होते थे, अब नहीं होते। याद रखें खुदावन यीशु मसीह कल आज और अब तक यकसा है। सेम पावर, वही पावर जो मसीह में तब थी आज भी मौजूद है। आज भी मसीह यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, बेदिलों को जो है उनके दिल के अंदर खुशी भरता है। खुदावन मसीह यीशु हर बीमारी, हर कमजोरी को दूर करने की आज भी कुदरत रखता है। और सवाल हम करते हैं कि क्या खुदा हमें शिफा देना चाहता है, मुझे शिफा देना चाहता है? बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि शायद खुदा ही नहीं चाहता कि मैं शिफा पाऊँ। याद रखें यूहन्ना के तीसरे खत के अंदर पहले बाब की दूसरी आयत में लिखा है, प्यारे मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। खुदावन चाहता है कि आप स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली तंदुरुस्त रहें, तरक्की भी इस दुनिया में करें और तंदुरुस्त भी करें। खुदावन की ये मर्जी है कि आप सेहतयाब हों, आप तंदुरुस्त हों। और खुदावन के घर में आना सबसे ज्यादा सेहतमंदी की निशानी है। कलाम पढ़ना हमारी जिंदगी की सेहत को बहाल करता है। दुआ करना सबसे ज्यादा हेल्दी है। हम खुदा के कलाम पर ईमान रखें और हम देखें कि मौत साथ कभी भी खत्म नहीं। यकूब का खत 5 बाब 14 आयत में लिखा है, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए होंगे तो उसकी भी माफी हो जाएगी। अब तेल जो है होली स्पिरिट की अलामत है। जब रूह कुदस नाजिल होता है, हम दुआ करते हैं, बीमार बच जाते हैं। और लोगों ने जो गुनाह किए होते हैं, खुदा का रूह कुदस मसीह यीशु खुदा की ज़ात वो भी माफ़ कर देती है। आएँ अपने अजीम खुदा की तमजीद करें, उसके पास आएँ, ईमान के साथ आएँ, गुनाहों से माफ़ी मांगें और खुदावंद हमें हमेशा सेहत बख्शेगा।